لا علاج بیماری کے لیے آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ، یہ جو قرآنی وظیفہ ہے اور بڑے سے بڑے مریضوں کے لیے بھی شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو، یہ جو آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، لہذا آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ اول 5 مرتبہ درود کی تلاوت کرنی ہے، اور زبان پر جو ہے وہ انگلی رکھ کے خیالات، یعنی آپ نے خیالات میں جو ہے وہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور جب لفظ یہاں تک پہنچنا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ من ذا الذی یشفع، یہاں پر اس مریض کا نام لینا ہے، یا جو بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں یقیناً اس مقصد کے لیے اس شخص کا نام لینا ہے، اور اگر بیمار ہے تو مریض کا نام لے لیں۔ اور اس لیے کہ جب تک انسان کے خیالات پاک نہیں ہوں گے نا، اس کا عمل پاک نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی نے کہا کہ زنا کے بارے میں سوچنا تک نہیں ہے، پھر آپ کا یقیناً عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ خیالات میں کیسے؟ زبان سے نہیں، اچھا اللہ، یہ زبان سے بول رہا ہوں، آپ نے ذہن میں سوچنا ہے۔ اسی لیے نماز بھی وہی ہے کہ جو آپ کا خیال پاک ہو، یعنی جب انسان بولتا ہے اور اس کا خیال ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کا۔ اسی طرح اگر آیت الکرسی کو آپ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ 11 دن تک، لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ کتنے دن تک کرتے رہیں، یہ پرہیز بھی تو شرط ہے نا۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ نماز اتنا اثر تب دکھاتی ہے کہ جب آپ کے اندر بے حیائی بری باتوں سے روکیں، جب آپ کے خیالات پاک ہوں، جب آپ کی پوری باڈی کے اعضاء پاک ہوں، پھر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً لا علاج بیماری سے بھی شفا پائیں گے۔